سامنے سے وہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله سريع الحساب. حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں اور بھائیوں، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مقام کرما میں تشریف فرما ہے، وہاں سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر موجود ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وہاں آ کر اللہ کی عبادت کریں بنایا گیا، وہ گھر ہے کہ مکہ مکرمہ، اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ بھی بڑا زبردست ہے، وہ مرکز ہے سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے. تو 13 سال آپ نے بعثت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے، وہی مسجد جس کو مسجد حرام کہا پھر حالات بنے اور اللہ نے ہجرت کا حکم دے. مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں بھی کوئی مسجد نہیں. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں جگہ قیام ہو چند روز، وہاں بھی کوئی مسجد نہیں. آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد کی. معقول کا وقت تشریف جائے مدینہ منورہ میں، یہاں بھی کچھ زمین خرید کر مسجد کی بنیاد ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جہاں جہاں جاتا ہے ہم مسلمانوں کے لیے جاتا ہے، ہوائی طور پر نہیں جاتا، مسلمانوں کے ساتھ اسلام جڑا ہوتا ہے. تو اسلام کا تقاضا ہے کہ اللہ کا گھر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے جگہ ہونی چاہیے. اللہ تو سب جگہ ہے، کھیت پر بھی ہے، دکان پر بھی ہے، گھر پر بھی ہے، چوپار میں بھی ہے، سڑک پر بھی ہے. کہیں بھی اللہ کی بندگی اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دی جائے، اللہ کا جو حق ہے عبد ہونے کا عبد ہے پورا ہو سکتا ہے.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ہماری مخصوص عبادت جس کو نماز کہتے ہیں وہ تو مسجد ہی میں آ کر ادا ہوگی. اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، قبا میں اس سے پہلے تشریف ہوتا تو مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد بنی ہے. ماشاء اللہ آج مسجد قبا جو میرے کو ہٹو گئے ہیں معلومات وغیرہ ہیں تو اس سے سبق ملتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائیں مسجد کی فکر سے. اسلام سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے لیے نہیں آیا، حجاز کے لیے نہیں آیا، نجد کے لیے نہیں آیا، یمن کے لیے نہیں آیا، پوری دنیا کے لیے آیا. تو جہاں جہاں اللہ نے توفیق دی مسلمان پہنچے ہیں وہاں انہوں نے مسجدیں بنائی اور پھر ان مسجدوں کے بنانے تعمیری کے اعتبار سے اور ان کو آباد کرنے کے اعتبار دونوں لحاظ سے اسلام کی تعلیمات کی. ظاہری تعمیر تو یہ جیسے ماشاء اللہ آپ کچھ مشہور دے رہے ہیں ہمارے جوار احمد کے قریب میں پہنچے ہوئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ان کی چھوٹی سے جدوجہد سے بابر ہے متوجہ ہوئی اور کس کس نے اس میں حصہ لیا وہی جانتے ہیں. اللہ نے ماشاء اللہ تعمیر اور ایک مسجد کی روحانی تعمیر ہے. جس مقصد کے لیے مسجد بنائے جاتے ہیں نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، تعلیم کے لیے، ان مقاصد کو پورا کرنا یہ اس کی روحانی تعمیر ہے. تعمیر کے معنی کہ آبادی جسمانی اور ظاہری اعتبار سے مکان بنا دے گا، بارش گرمی سے دھوپ سے عبادت ہو جائے، یہ بھی ضرورت ہے. اور اسی مبارک کو مناسب انداز میں کوئی زیادہ دیر مدے زیبائش آرائش نہ کی جائے. مسجدیں بنتی رہی. جناب رسول اللہ مسجد کو بہت عیش شبہ کی طرح اس وقت میں حالات ہی نہیں تھے. کچھ اللہ آپ کو دوبارہ کر لیے تھے لیکن آگے بڑھ کر جب نیا اس میں اللہ نے کچھ بات نصیب فرمائی اور کچھ سرمایہ ہو گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شاندار مسجد بنائی. اس وقت کے اعتبار سے تو ایک نمونہ ہی تھا. بہترین طرح کی سکریاں شامل تھے. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا سلسلہ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والحديث من الركوع بات کرتے اللہ کے نور کی بات کر رہی ہے. اب بات آئی فی بیوت کہ اللہ کا نور کہاں ملتا ہے، یہ لائٹ کہاں ملتی ہے. فی بیوت ان گھروں کے اندر ملتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو درخت کیا ہے. رفعت ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک رفعت معنوی ہوتی ہے. مرتبہ ان کا مطلب بڑا رفیع ہے. مسجدیں عمدہ بنائی بھی جائے اور مسجدوں کا احترام بھی ہو. اور اس طرف بھی حسب اللہ
اللہ کا حکم ہے کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، وہاں تو بات کریں نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ اللہ جیسے سبحان اللہ لیکن گھروں کے اندر اللہ کے نام کو لیا جائے، اللہ کے نور وہاں ملتا ہے، مسجد میں ملتا ہے، ویسے تو اللہ کے نور ساری دنیا میں ہے، لیکن خاص طور پر اللہ کا نور جس سے دل نورانی ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، وہ اللہ کے گھروں کا ملتا ہے، مسجدوں میں ملتا ہے۔ اور پھر جو مسجدوں میں آتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں مسجدوں کا، اور روحانی آبادی جو اس کی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی تعلیم کرنا ہے۔ يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح افعال رجال، ان گھروں کے اندر صبح شام نہیں ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال، ایسے مرد، نساء نے کہا کہ رجال ایسے مرد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، یعنی مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں صبح شام ہر وقت ایمان میں، وہ ایسے لوگ ہیں یہ کوئی کاروبار خرید و فروخت ان کو نماز میں آنے سے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اور خاص طریقے پر اقامت صلاۃ سے نہیں روکتا اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا۔ اقامت صلاۃ و ایتاء الزکاۃ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کا دین ادا کرتے ہیں اور بندوں کا کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بندوں کا۔ تو مسجدوں میں آنے والوں کی شان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، ایسے ہی کاروبار ہو، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا سب سے نماز سے واقف نہیں، اس سے واقف نہیں، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں مسجد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اور چیزیں معاملات کے اندر مال کے اندر فرق کی ہیں ان کو بھی انجام دیا۔ بطور مثال کی دو چیزوں کو بیان کر دیا گیا، ورنہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دو چیزیں یہ حق العام ہے، یہ حق اللہ کا، اور پھر ان کی شان بیان کرتے ہیں کہ جو یہ ہر وقت پابندی سے نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھرا ہوا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب۔ مسجد میں آتے ہیں تو کھیلتے کودتے تفریح کرتے باتیں یہ نہیں کرتے، جب کسی کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی کے چہرے پر آسان نہیں ہوتے۔ وہ مسجد میں آتے ہیں اس حالت میں کہ انہیں اس دن کا ڈر ہے، انہیں قیامت کے انہیں اس دن کا ڈر ہے کہ جس دن کے اندر لوگوں کے نگاہیں اور لوگوں کے دل پلٹ ہیں، کسی کا دل ٹھکانے نہیں ہوگا، کسی کی نگاہیں ٹھکانے نہیں ہوگی، ایسا اس دن سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو وہاں آفات و مسائل نہ ہیں، اور کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ نماز کی پابندی کیوں کرتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ایسے حج کرتے ہیں، ادھر کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، لیجزیہ اللہ احسن ما عملوا، تاکہ انہوں نے شاندار کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بتاتا ہے، اور جو بدلہ قانون کے مطابق ہے وہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی عطا فرمائے، وَيَزِيدَهُم بِفَضْلِهِ۔ اتنے سارے آدمی پیسہ بدلنے میں کیسے لیں گے؟ اللہ نے کا کوئی مشکل نہیں، آج کل بہت آسان ہو گیا، بٹن بہت سارے سال والے مشکل کیے کہ مساجد کے بارے میں
سب کو متوجہ کیا، معمولی چیز بس سمجھے. مسجد بناؤ اور بنانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی عظمت اور احترام. اور عظمت احترام یہ ہے کہ جن کاموں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہ کام کو مدرسے میں انجام دیے جائیں. صرف 5 منٹ میں دعا کے بھائی اتنا ہی نہیں، مسجد صرف کام کے لیے نہیں ہے، مسجدیں تلاوت کے لیے ہیں، مسجدیں فکر کے لیے ہیں، مسجدیں تعلیم کے لیے. اصحاب صفا کہاں پڑھتے تھے؟ کون سے مدرسہ کرتے تھے؟ کوئی مسجد ہوتی. یہ مسجدوں کو آباد رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. کوئی بالغ مرد مسجد کے قریب رہتا ہو، کوئی رجوع نہیں اور مسجد میں نہیں آتا، بھائی دور ہو رہی، ذرا سی بارش ہو گئی، یہ بات یہ غلط نہیں. اگر گھر پڑھ بھی لیتا ہے نماز پر فرماتی کیا پڑھے گی نہ پڑھنے والا. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو نماز ہوئی تھی کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے. بات تو یہ ہے لیکن حضرات علماء فرماتے ہوئے ہو تو جائے گی لفظ ایک ہی کا ہے جواب ملے گا. یہاں آنے کے بعد جو 25 گنا کام ملتا ہے وہ نہیں ملے گا. اور تمہاری نماز کی دعا نہ ہونے کی درجے میں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ہیں. اور بعض روایت میں تو تفصیل کے ساتھ آیا ہے، میرا دین آتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں، وہ جماعت کرائے اور پھر چیکنگ کروں میں لے کے کس دن گھر سے لوگ نہیں نکلے نماز کے ساتھ، اور کسی سے کہوں کہ ادھر لاؤ میں سب گھرما لو. آپ اتنے رؤوف رحیم اتنے مشفق امت کے اوپر، لیکن اس بات پر مجھے ناراض ہے. کیا تو نہیں ایسا آپ نے، لیکن ناگواری کے ساتھ کسی سے زیادہ ہو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اگر ذرا بھی اس کی طرف سے کوئی اتحادی ہو جائے تو آدمی کے دل پر آرے چلنے لگتے ہیں. تو معمولی بات ہے کہ آپ اس وقت ناراض ہوئے کہ گھر میں ایک مسلمان کو بھی مسجد گھر میں رہنا نہیں چاہیے. سب کو مسجد میں آیا ہے، مسجدیں وسیع و عریض بن جاتی ہیں اور نمازی ایک طرف رہتے ہیں دوسرے طرف، وہ بھی دن میں بجے میں تو اور زیادہ کم ہو جائے دوسرے شعبے بتائے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. مرنے سے بات کرتے ہیں کہ مسجدیں بھی کچھ بولتی ہیں. اگر آپ ان کو ویران کریں گے تو یہ بھی کچھ بولتی ہیں کہ بدوا ہے. بدعمالیوں کی وجہ سے جو نحوستیں آتی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. بدعمالیوں کی وجہ سے جو نحوستیں آتی ہیں وہ نظر نہیں آیا کرتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اموالکم اعمالکم، کہ تمہارے جو حکمران ہیں جو تم پر مسلط ہو گئے وہ حقیقت میں تمہارے اعمال ہیں، تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہیں. اس کو برا کہتے ہیں، اس کو برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے بھی کہو لیکن اپنے ایک اپنے طور پہ ہے. اسی لیے مشہور دعا ہے تھوڑا ہے لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمراں مسلط نہ کیجیے، چاہے وزیر اعظم، چاہے وزیر اعلیٰ، چاہے پردھان جی، چاہے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہو علاقے انسپکٹر ہو چاہے ایس ایس پی ہو، جو بھی ہو، ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے جو ہمارے بارے میں آپ سے نہ ڈرتا. ہمیں سزا ہے اسے وہ ڈرتے برائے ہمنا اور ہمارے ساتھ جہاں شفقت کا معنی نہیں ایسی مسلط ہماری.
بذنوبنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ مسلط نہیں کی. سمجھ کریے گناہوں کے مسلط ہوتے ہیں. حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ دعائیں جو آئی ہیں خالی رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. ان دعا میں سبب ہے. اس دعا میں سبب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے. اور نحوست اس شکل میں سامنے آتی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ناانصافی کرنے والے کام مسلط ہوتے ہیں. اس لیے ہر شخص اپنے جگہ پر صرف مولانا حضرات نہیں کہ ہر مسلمان اپنی جگہ پر مرد اور عورت اپنی جگہ پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. یہ لمبی دعا ہے اس کا ٹکڑا اور پوری دعا یاد کرنے کی ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے کو دعا یاد ہوگی پوری اور صحیح صاحب سے ہوگی یاد ہے پوری اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اس کے بعد ہے اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اب یاد آ رہی ہوگی. یہ دعا ایسی ہے کہ آج کے اس کو پڑھنا چاہیے. ایسے پڑھنا چاہیے لیکن موجودہ حالات کے اندر یہ دعا بہت عمدہ بنانے کا مشکل ہے. بھارت کا حال یہ کر رہا ہے کہ مسجدوں کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا. اور جو مسجدوں کی آبادی کو خراب کرتے ہیں ان کو بہت بڑا ظالم کہا ہے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگی؟ کوئی جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وہ گھر تو بنے نہیں اس کام کے لیے. اسی کام کے لیے بنے انمات کرنے سے دیتا کوئی شخص ہو یعنی اس سے بڑا کوئی جانے سب سے بڑا. اور آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ بس آپ کے خراب کیا مسجدوں کی ویرانی کر اندرا ویران ہو جائے یعنی نماز پڑھ جائے تصویریں پڑھی جائے اللہ کا نام لیا جائے نہ لے جائے اذان ہو گیا. اس کے بعد کون کرے؟ تو ہم بھی اگر مسجدوں کو آباد نہیں رکھیں گے اس وجہ پر آ جائیں گے. یہ انہیں کے لیے نہیں ہے جن کے واسطے آئے جانے ہوئی جو مسجد واسطے ہوتے اللہ کے نام سے ہوتے الفاظ عام ہوتے ہیں سب پر مطلب ہو جائیں. انہیں جیسے کہا ہم کریں گے ہم پر مطلب ہو جائیں. ہم بھی تعلیم نہیں. مسجدیں جو ہیں اللہ کی شاعر اور شاعر وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن سے اسلام کی نمائش اور ظہور ہوتا ہے. کیا ہے اسلام چاہے وہ فرض واجب نہ صحیح جیسے اذان ہے. اذان ہے اگر آپ اذان کے بغیر نماز نہیں ہو جائے گا نماز کی وجہ سے ٹھیک ہے. لیکن شاعر میں یعنی اگر کوئی بستی یہ طے کر لے ہم تبھی اذان دیں گے مسلمان کی بستی ایسے نہ ہزار میں ہو جائے کہ ہم اذان دیں ہم پڑھ رہے پڑھ لیے چھوٹ کم جانا. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اذان فرض نہیں مگر شعار تو ہے اور ہر شعار کی عظمت دل میں ہونی چاہیے.
کہ فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کے شعار ہیں ان کی عظمت دل میں رکھتا ہے تو یہ عظمت کہاں سے پوچھتی ہے؟ دلوں کی تقوی سے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ ان شعائر کی عظمت کا اظہار کرے گا اور اس کا احاطہ کرے گا۔ اس لیے مساجد کے سلسلے میں لوگ کہیں گے کہیں بھی نماز پڑھ لو لگے تبلیغ رہے، جنہیں معلومات نہیں ہے اور نام بھی مسلمان ہے یہ دانشور بن گئے ہیں، بس بہت سے کہہ دیا کہ اسلام کے اندر مسجدوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، پڑھ لو سامنے جائے اس سے الگ نماز ہر جگہ ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اہمیت ہے، اللہ سب جگہ ہے، اللہ کی بات سب جگہ ہو سکتی ہے، لیکن نمازوں کے لیے کہا گیا کہ مسجدوں میں مردوں کی خدمت ہوئی۔ یہ مساجد ہمارے اسلام کی مرکز ہے، جگہ ہے، محلے محلوں اور ماشاء اللہ غسل بھی ہو رہی ہے، تو جمعہ میں تو ایک ہو گیا اور بڑھنا اور بقیہ دنوں کے اندر ترسی میں میرے والے یہ طرح مناسب نہیں۔ ہر نماز میں ان کو اتنا کیونکہ اتنی غسل کی جاتی ہے جتنے بہنے والے آ جائیں تو اتنا تو کم سے کم آ جانے سے ورلڈ میں صحیح مسجد تو کوئی بنتا نہیں ہے، اگر کوئی شہری ادھر ہے لیکن ایسا ادھر نہیں ہے، اندھیرا ہے، درسی بارش ہو رہی ہے، میں نبی کریم نے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو اندھیروں کے اندر مسجدوں کے اندر آتے ہیں، کہیں ٹھوکر لگتے ہیں، کہیں پیر کا پانی پڑ گیا، کہیں چھوا، لیکن آتے ہیں تو آپ انہیں خوشخبری سنا دیجیے، کہے کہ آدھے درجے کی سب سنا ملے گی نور کام سب قیامت کرے گی، بشیر مشاہی ہے جو ظلم تاریخیوں میں تاریخیوں میں مسجدوں کی طرف جانے والے مشاہی پیدل جانے والے ان کو بشارت سنا دیجیے نور کام کی قیامت کے، اس کے مطابق فرمایا کر یہ مثالوں بین ایدیہم، بہت سارے حافظ جی ہیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں پورے پڑھتے ہیں دوست پڑھیے وبأيمانهم يقولون پوری ربنا آیت پڑھتا ہوں مثالهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، جس دن ان کا نور ان کی آگے آگے چلے گا، جیسے بیٹھ گا ادھر اپنے ایمان نہیں جب دائیں رہو بائیں رہتے ہو بائیں رہتے رہو ماں بھی ہو مگر دائیں طرح اکثر اس لیے اس کو فکر کرتے ہیں اور زبان ان کے لیے ہوگا اللہ یہ اور لائٹ تیز ہو جائے اور لائٹ تیز ہو جائے ربنا أتمم لنا واغفر لنا، اس لیے مسجدوں میں آتے وقت میں اندھیروں میں کچھ بھی وقت ماشاء اللہ کچھ اقدامات میں جائزے بھی ہیں اور بیٹھی بھی جو آنا چاہ آتے ہی، لیکن جس کے پاس نہ ہو ان کو خاص طریقے پر بھی اشارہ دی جا رہی ہے۔ یہ مساجد کی اہمیت ہے اور جہاں جو مسجد بن گئی ہے اس کی حفاظت کا کیفیت اس کی ضروریات کا انتظام کرنا ضروری ہے، وہاں سڑکوں کا انتظام، ہوا کا انتظام، گاڑیوں کے انتظام، پانی کا انتظام، ایسے ہی کوئی وہ مسجد رہے ظلم زیادتی کے ساتھ اس کی مسجد کی شان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں ان کو بیٹھ دیں، ہم کیا کریں کوئی یہ نہیں، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں،
سے زیادہ ہمارے بچے اندر نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. یہ تو مسئلہ قومی اور ملی مسئلہ ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے جب سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا قریب کا حال زیادہ جانتے ہیں. اس سے پہلے صدیوں سے پوری اس کی تاریخ ہے 400-450 سال سے بڑی زبردست جنگیں ہوئی. ہمارے تارائیں ہوئی. سینکڑوں مسلمان نیچے ہوئے. ہزاروں مسلمان میں شہید ہوئے ہیں. اس میں کی حفاظت ہے. تو ہمارے یہ مدارس مکاتب انہی مضامین کو لوگوں کے بچوں کے طلبا کے دلوں میں بٹھاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل کو اس پر قائم رکھیں. اگر غفلت بچی جائے گی اپنے دنیا کے کام میں لگے رہیں گے یہ ہر پھر کیسی بات. جب مرکز نہیں رہے گا تو مرکز سے میں آنے والے مسلمان کیسے بڑھ دیتے ہیں. یہ مسئلہ آج تک کے ذہنوں میں ہم سب کی شاعری ہوا ہے. اور کئی کوئی عدالت انہوں بھی آپ کو پٹی باندھ عجیب ہے. اتنے بڑے چیف بھی ہیں اور جسٹس بھی ہیں. دو فریق ہیں, ایک طرف ہندو ایک طرف مسلمان. دونوں کہتے ہیں ہمارے بھی ہوتے ہیں بھائی آپ یہ فیصلہ کرنا تھا یہ ہے بس. آپ نے کہتے ہیں نہیں یہ مالک نہ ہوا پھر کون فرضی یہ فرضی مالک بنا بنا یہ کچھ بات میں ہوتا ہے. اس کے بعد میں لڑ رہے ہیں ایک زمین کے اوپر تم بھی ثابت نہیں کر سکیں تم بھی ثابت نہیں کر. پھر کس لیے کہ وہ ہمارے ذہن میں آیا کہ یہ اصل مالک اس کا یہ ہے وہ ہے کون بھی بدل وہ کہاں ہے. یہ جسٹس کا کام ہے وہ بھی چیف جسٹس کا. یہ ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں. مسلمان اس کیس کو شروع سے دیکھ رہی جب سے 1969 سال سے. آپ اس کی صدیق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلمان کی طرف سے جو یو پی انسٹیٹیوٹ تھے مدرسات والے وہ اس کو دیکھا کرتے. ان کے انتقال کے بعد صوبے کے اعتبار سے مولانا اشرف صاحب ہے اور مرکز کے اعتبار سے مولانا اشرف الدین صاحب ہے. ہم نے مسئلے میں یہی کہتا ہے وہ وزیر ہیں جو اس میں ہمارے جو کام ہو سکے گا خود مقاموں کے کام چل رہا ہے. الحمد للہ اور ایک فیصلہ آیا ہے بہت بہت مایوسی بھی ہے بہت گھبراہٹ بھی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جو ہونے والی کسی ہو رہا ہے طرح طرح کے آ رہے ہیں لیکن بہرحال بھی اس مسئلے سے منسلک ہے. وہ غور پوری طرح کے جو فیصلہ کریں گے ان شاء اللہ اس کے مطابق اللہ قدم باہر جائے گا. اپنے حوصلوں کو مضبوط حالات بنائیں گے. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. جنت ایسے کھیل تھوڑے ملتی ہے. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. یہ کس کو خطاب ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کون تھے؟ ایسے مقدر جوان. لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائے تھے کہ وہ شاندار بنے تھے. بڑا انسان کی بڑی بھی کوئی ٹائم میں رہتے تھے انسان بہت پریشانی ہو پڑا کرنا پڑے بیٹھ گئے ڈگری لینی ہے تو آپ محنت تو بڑے حالات آ رہے تھے. اس وقت میں یہ قرآن کریم نے فرمایا اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں ایسی ہنستے کھیلتے پہنچ جاؤ گے تبھی کرتے ہو جانتے ہوئے حالانکہ تمہارے اوپر اس طرح کے حالات نہیں آئے تھے. کیا حالت ہے؟ مسجد
ظاہر ہوئی اور خوب دلوں رہے گئے بزرگ دلوں جس کو کہتے ہیں حالات کا ہوبارہ ہو گئے کچھ ہو گئے اس قدر حالات کا ہوبارہ دھیرے دھیرے بہتر ہو گئے کہ اس وقت جو پیغمبر تھے حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے ان کی زبان پر یہ جملہ آ گیا رسول اللہ کی مدد کب آ گئی پیغمبر کی زبان کی جملہ آ جائے جس کو مکمل یقین ہوتا ہے اللہ کی مدد کا یہ بتا رہا ہے بڑے سخت حالات ابھی تو وہ حالات آئے بھی نہیں اصل میں یہ سمجھ گیا تھا ان معمولی آزمائشوں میں ہنسی کھیلتے چلتے ایسا نہیں ہوا آزمائشیں آئیں گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم ضرور آزمائیں گے نام تاکہ بنتا ہے سبیلا ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ڈر اور کہیں کھانے پینے کا ہو جائے حکمری جا جائے بدف سے میرے انوار کچھ مال کم ہو جائیں گے کسی طرح کی کم ہو جائے کچھ جانے کم ہو جائیں گے کچھ پھل کم ہو جائیں گے پیداوار نہیں ہوگی سب چیزوں سے ہم آزمائیں گے ایک جگہ فرمایا الم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ہم نے ایکسٹرا پڑھ لیا بس ٹھیکیدار ہو گئے کیوں چھوڑ دیا گئے آزما نہیں جائے فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے لیکن تو بھی آزمایا زیادہ فَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ دیا ان لوگوں کو جو ایمان میں سچے پکے ہیں ان کو بھی جان کے رہے گا اور جو ایمان میں پکے سچے نہیں جھوٹے ہیں کچے ہیں ان کو بھی جان کے رہے گا اگر پہلے جانتا ہے تو کھول کے رہتا ہوں یہ سچی ایمان کا یہ فکر کہ بھائی حالات آ رہے ہیں ان حالات کو آزمائش سمجھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کرے لیکن جو آزمائشیں نہ آئیں ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری اسی کے اندر وہ چیزیں تھیں جو ہماری ذات سے متعلق ہیں ہمارے خاندان سے متعلق ہیں ہماری بستی سے متعلق ہیں ہمارے ملک سے متعلق اس ملک میں جو ہم رہ رہے ہیں ملک تو بن گیا پاکستان چلے جاتے لیکن ہمارے بزرگوں نے انہوں نے جن کا حصہ لیا تھا فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں چاہیے ہم تو نہیں ہیں اور جن طاقتوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی گئی ان کے ذریعے سے یہ نظریہ مضبوط کیا گیا کہ جو دیش ہو گیا وہاں کا ہے جو جہاں رہ گیا وہ یہاں کا ہے یہاں کا باشندہ ہے یہاں کا حقدار ہے آئین اور دستور کے اندر برابر کا حقدار ہے کسی مذہب پر نہیں جو آج ہم آرام سے مدارس چلا رہے ہیں مسجد آباد ہیں کام کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سوال کام کرتی لیکن آئین کے اعتبار ہر شخص کو اپنی مذہب کی بات بھی پہنچانے کا حق ہے آپ سمجھائیے لوگ کہ اصل خالق کون ہے آپ سکون یہ اور باتیں بھی مناسب کرنے کے موقع پر آپ کو لوگ نہیں بات کرنے لگے لیکن آپ فخر ہیں آپ بھی فخر ظلم ہوتا ہے ناانصافیاں ہوتی ہیں ہوتے کا تو ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں اس آئین کے پابند ہو کر رہ رہے ہیں اور آئین میں پابندی مطلب ہوتا ہے معاہدہ جیسے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم جو بھی وزیر ہوتا ہے وہ حلف نامہ پڑھتا ہے حلف دیتا ہے اسی طرح ہر باشندہ وہ بھی ہوا کہ حلف لیے ہوئے کہ میں یہاں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں جان سے نہ مال سے نہ عزت
ہر شخص اللہ کے سامنے کہ معاہد ہے، عہد کیا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جب کوئی عہد کر لیتا کسی سے بھی کرے اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، حکم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پورا کیا نہیں کیا۔ اس لیے کسی مسلمان کو بھی اپنی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے کوئی جواز نہیں۔ ہاں اگر کوئی بار سربراہ کھڑا ہو گیا تو پھر آپ بات کرنا مانگیے، پھر آپ وہ بھی قانون ہے، اگر آپ کی جان کا بچنا ہوتا ہے، مال کا بندہ ہوتا ہے، اب ترجمہ کیجیے بات، یہ موت سے بات کی بات ہو جائے، آپ اپنی جان کا بھی بات کریں گے، اپنے مال کی بات کریں گے، وہاں کچھ بھی نہیں جائیں گے۔ موت کی قرار اور موت کی نامزدگی یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن بے قصور آپ کا پڑوسی ہے، راستے میں کوئی مل گیا ہے، اس میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے جو گلے بھی شریک، کوئی اس کی خبر نہیں دیتا، کوئی دورہ کے دینے والا نہیں، کہیں بھی بیچارہ جھوپڑی میں رہتا ہے، آپ جائیے میں شہر جا رہا ہوں، آپ کو گھمانا ہے، آپ کے پاس کبھی دیکھیے جس کو کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فرق نہیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل پڑوسی کے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے ہدایات لاتے ہیں، بار بار لاتے ہیں، بار بار لاتے ہیں، مجھے خیال ہونے لگا اب جو آپ کے دلوں میں رہے گی جیسے بیٹا تمہارے بڑھنے والی پڑوسی بھی ہو رہی مالا جبرائیل دوسری بجا حتی ظننت انہ سلم الرسول، تو ہوا تو نہیں ایسا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے، جہاں مسلم ہوئی غیر مسلم، رشتہ دار اور رشتہ دار، اسی نظریے اور فکر کے ساتھ جو مسلمان اس کا آپ سن رہے ہیں حکومت میں کام کرتی ہے اور اس کا کام ملک اور ملت دونوں کو فائدہ پہنچانا، ملت کو فائدہ پہنچانا ہے، ملک کو فائدہ پہنچانا۔ ملک کو کوئی بڑی چیز تھوڑی، یہ افراد کہیں کر رہے ہیں کو قومی یونیٹی کہا جاتا ہے، اور ہم سماج کی پیدا کرنے میں یہی ذریعہ ٹھیک ہے، زیادہ نہ لگے، آپ سمجھائیں تو سمجھا دیجیے، لیکن اگر آپ کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے تو انسانی رواداری کے اعتبار سے جو کام ان کے ساتھ کیے جانا چاہیے اس سے دلیل نہیں ہونا۔ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے وہ کیسے پھیلا ہے؟ ہمارے کردار سے اس وقت جو دنیا میں آئے، ہندوستان میں آئے، کاروبار میں کہ ہمارا داری محنت داری اخلاق اور عادات ان کی اور تو نظر نہیں، تو کرو گی یہاں تم لوگوں نے ان کو سزا رکھا تھا، ان کی لڑکی زبردستی اپنے اپنے مندروں کے اندر لے کر ان کی سندری کرتے تھے اور جو کیا کرتے تھے سب بھولا دیتا ہے۔ اس ظلم سے بچے، عبادت ہو رہی تھی اتنی صاف ستھرے انداز کرنا نہیں، کوئی ناچ نادا نہیں، کوئی شراب پینا نہیں، کچھ نہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمان سلمان کو مسلمان نہیں کوئی جگہ ہوئی ہے وہ وقتی طور پر وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ وقت میں جس کو رجوان کہتے ہیں اس کے لیے ہوئی، اس لیے مسلمان کے فوج میں ہندو بھی رہتے تھے اور ہندو کو بھائی مسلمان بھی رہتے تھے۔ بہرحال مسجد مرکز ہے اور مسجد سے یہ تعلیمات چلنی چاہیے، پھر ذمہ دفتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفتر الگ نہیں تھا، مسجد دفتر وہی سب کی ضرورت ہے۔ لیکن لوگوں نے بتا دیا بھائی
وہ تو سیاسی جماعت ہے، میرے پاس سیاسی بات جا رہی ہے ایک ایسا پہلا بنا کہ جب میں لڑا جو کام کرے تو سیاسی جماعت ہے، وہاں وہ تو خدمت کیا ہوا تو سیاسی بدل گیا، تو سیاسی گالیاں اکابر نے جس جماعت کو قائم کیا اپنا وقت آیا وہ سیاست کر رہے تھے. اچھا انبیاء نے سیاست نہیں کی، یہ موجود ہے کہ کانت تسوسهم الانبیاء، امتوں کی سیاست انبیاء کیا کرتے ہیں. سیاست کے معنی کہتے ہیں انتظام کیا ہے، یہ مطلب وہ پیسے آج جب آپ کی سیاست دانوں نے ہمیں ایسی حرکت شروع کر دی تو سیاست کا پروگرام ہو گیا. لیکن سیاست ملکیہ بھی ہوتی ہے، سیاست مدنیہ بھی ہوتی ہے، سیاست ویدیہ بھی ہوتی ہے. گھر میں جو سیاست کرتے ہیں ہم گھر گھر چلے گئے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سیاست کی ہے. ماں بھی انتظام دیکھتی ہے، اندر کا انتظام دیکھتی ہے، ان کا انتظام دیکھتی ہے. اگر موقع ملے تو وزیر یعنی یو بھی کا ہو، کسی صوبے کا ہو، وہاں کا ایم ایل اے بنتا ہے. وزیر اعظم بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایم ایل اے سے بات کیا جائے پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، صورت ہے. اگر وہاں اصل وزیر بابا مرکز علیہ شغل عبداللہ علیہ کے رات ان کے سرپرست تھے شیخ العزیز ہمارے ذریعے تعالیٰ حضرت کو کانگریس کی طرف سے اور کانگریس کی پارٹی کی بڑی مضبوط راجیہ سبھا کی ممبئی کا ٹکٹ، تو حضرت نے اس کو قبول کرنے سے پہلے مشورہ دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہاں جا کر تم مسلمانوں کی اور ملک کی بات سب کے سامنے جس طرح سے کہہ سکتے ہو وہاں جا کر نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس کو قبول کر لینا چاہیے. ان سے پہلے حضرت مولانا سے باقاعدہ منتخب ہو کر جاتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر. پھر یہ ہمارے ہاشمی بھی رہے اور راجیہ سبھا کے اوپر ہمارے تو لوگ ان کو دیکھ کر ارے وہ کیا ہوا میں نے کیا یہ کہہ کر جماعت سے لوگ بانٹنے کو گئے. اسی وجہ سے حضرت خلافت رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے کہ جماعت کے جتنے کام ہیں ان کو دین سمجھ کے کرو، پھر دنیا کا فائدہ ہوگا. بیوی بچوں کو کھانا کھلانا انتظام کرنا یہ دینی دنیا ہے، دینی دنیا ہے. کھیتی کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، پانی کر رہے ہیں، مکان کر رہے ہیں، یہ دینی دنیا ہے. میرے بڑے مشورہ کر رہے ہیں کیا بتانا ہے، آپ دونوں دنیا کہتے ہیں، آپ ہم تو دنیا دار زندگی ہم تو دکان میں بیٹھتے ہیں دنیا داری زندگی. یہی دین ہے. اپنے بچوں کا رزق حلال حاصل کرنا ان کے لیے حکم اس کا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. نماز تو فرض ہے ہی، اس کے بعد بھی حلال کمائی حاصل کرنا، کوشش کرنا یہ بھی فریضہ ہے. تو بس دنیا میں فرض کیا جائے دنیا کا ہے، شادی کر رہے ہیں دنیا دین ہے. لوگ کے ساتھ بندی سے بیٹھے ہیں، ذرا دماغ ذرا خالی ہو جائے، بہت محنت ہو گئی، تھکان ہو گئی تاکہ دوبارہ اچھی کسی مصیبت سے تو دیکھا میرے کی مدد کر دو. ہمارے محلے کا ہے ہر مسئلہ نمٹ نہیں آئے، ابھی نہیں کریں گے تو سب لوگ کریں گے. باقی بات میں یہ نہیں مدد کرو تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ میرے کتنے کام ہیں
اور وہ سارا کام ایسے ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کی رضا کی بات ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت نے اپنے زمانے میں حضرت مولانا خلاف حسن قاسمی تھے، حضرت جنت تو حضرت نے ان سے کہا تھا اختلاف مرتب کروائی، اس کا نام ہے تعمیری جدوجہد، ممکن یہاں سے میرا خاص ہوگا۔ وہ کتاب ایسی ہے، مسجدوں پڑھواؤ، روزانہ سے 3 دن تو پڑھواؤ، قرآن کریم کی آیات سے، احادیث سے، بزرگوں کے واقعات سے اس کو ثابت کیا ہے کہ دنیا کمانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا کام آنا، اس کے کیا فضیلت ہے احادیث کے اندر آئے، قرآن کے اندر آئے، یہ سمجھائے۔ اور وہ سارے کام ہیں میرے علماء میں، میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، خاصر پھر کی بات بتا دی تو مظفر نگر شہر میں ایک بڑا اسکول ہے، اسلامی اسکول، اس کے میدان میں دیدی زمین کا اجلاس تھا، بڑا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بڑا اجلاس تھا آپ کو، اور بڑے بڑے حضرات وہاں موجود تھے، مولانا عمر شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ جو سیرت کی بہترین موجود بھی گئے جو سے سننے کی، تو ان کی جو تقریر ہوئی ہے پوری تقریر سیرت اور مان کا، لیکن جمعیت کے جتنے کام ہیں سب کو انہوں نے حیثیت ثابت کر دی۔ میرے کام کرتی تو حیثیت نہیں رہا، میرے کام مجھے حیثیت نہیں رہا۔ ہمارے کافی کتنی بات بیٹھی، ہم دین سے نہیں سمجھتے کہ مسجد میں تم کام کر دو، یہ تو مرکز ہے، مرکز میں سارے کام تھوڑے ہوتے ہیں، مرکز سے سیکھا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے۔ حدیث موجود ہے من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعقبا على جاره لقي الله تعالى ووجهه مثل القمر ليلة البدر، کہ جس نے دنیا کمائی حلال سے 3 نیت ہو جائے۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ معاملے کی نوبت نہ ہے، جس سے معاملے کی بات نہ کرنا۔ دوسری نیت یہ ہے کہ جتنا کماؤ کے لیے گھر والوں کو خرچے ساجن ادا آئی۔ تیسری نیت یہ ہے کہ کچھ اور کماؤں کہ پاس پڑوس کے لوگوں کی مدد کروں۔ اگر ان 3 نیتوں کے ساتھ کوئی کاروبار کر رہا ہے آدمی جائز طریقے پر دنیا کما رہا ہے تو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، چہرے کے سمجھ خوش ہوگا۔ آدمی کا چہرہ جب بھی چمکتا ہے تو خوش ہو، تو اللہ میں اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ یہ کہے بولا کاروبار کرنے پر 3 نیتوں کے ساتھ کہ وہ تبھی خوشحال نہ کرو، وہ سب کرنا ہے، نماز روزہ مطلب کرنا ہی ہے، اس خاص عمل کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ ایسی ایک جگہ فرمایا حدیث پاک میں کہ من ابلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغه ثبت الله قدمه الصراط یوم تزل الاقدام۔ جو کسی ضرورت مند کا کام کسی صاحب اقتدار تک پہنچا دے، دین تک پہنچا دے، ولی اعلیٰ تک پہنچا دے، جان سردار تک پہنچا دے، جو جان نہیں سکتا، پھر بیچارہ کو کہنے بھی نہیں آتا، گھر بھی نہیں آتا، لیکن یہ جب پہنچا دے اس کی بات چاہے وہ کام ہو یا نہ ہو، صرف اتنی بات کی نوبت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پور سے رات کر اس کے پیروں کو جما لے گا۔ جب اللہ ہوگا یوم تزل الاقدام، جس دن کے پیر پھسلیں گے، اتنی بندے کے کام آنے کا وہ بھی کام ہو گیا نہیں، کام ہو یا نہ ہو، آپ نے محنت کی، آپ نے بات پہنچانا، آپ یہ تو دے رہے ہیں، بڑی عالم کو دے رہے ہیں، بڑی عالم کو دے رہے ہیں، بڑی دعوت کو دے رہے ہیں، اور کسی کو دے رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ تو ہے افراد اور اشخاص وہاں نہیں جا سکتے،
آپ کو موقع ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ آدمی پہنچا دیجیے، وہ کام ہو رہے نہ ہو ہمارے رستے میں نہیں، تو یہ سارے کام علماء جمہوریت دار کے اندر قرآن دار کے اندر یہ سارے کام دھیان دیجیے، اس کو لوگ کہیں سیاسی نماز، سیاست بھی کرتی ہے لیکن دین کی سیاست، یہ دین کے ساتھ سیاست کرتی ہے، تو ماشاء اللہ حضرات مسلمان جڑے ہوئے ہیں، قابل جڑے ہوئے ہیں، تو اس فکر کے ساتھ مسلمان کی کاموں کیجیے اور اس کتاب کو میری گرائش کیجیے، اگر آپ کی بات ہے تو طرف ہے، اور وہ مسلمان ان کی مضامین نہیں ہے وہ کتاب محمد ہے، اردو میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی صحیح سنائیں آپ اللهم انت السلام ومنك السلام السلام وعافنا ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك واستطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا نسالك من خير ما سالك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نستعين بك من شر ما استعاذ بك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين قدرتنا في ہمارے ہماری پریشانی دور کر، ہمیں جو بیماریوں کی شفائے کام جہاز مستقرہ جو مقبول ہے ان کے قرضوں کے اللہ کی صورتیں غیر سے پیدا جو ناحق مقدمات ان سے وہ ہیں جو ان کو معاشی نہیں کرتے، جو بے روزگار ہیں ان کو استحقاق، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصائے، جن حضرات نے دعا کو یہ فرمایا ہے اور جو اس وقت میں آپ کے سامنے دعا کو حال کائے ہوئے ہیں، یا الراحمین سب کے مقاصد حسنات واقف ہیں، میں اپنے فضل و کرم سے ان کی ضرورت کی فرما پریشانی ہوتی ہمارے عزیز و اقارب اساتذہ و مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت سے اعلیٰ جو بقائے حیات موجود ہیں ان کا حکم عطا فرمائے، ان کو دین پر قائم قدم رکھ، ان کے حضور سے زیر سے مستقبل کرنے کا یا اس ادارے میں جو معاشر کے نام موصول ہیں، پڑھنے والے آنے والے امیر معاونین جو سابقہ معاون ہیں جو اس وقت میں معاون ہیں، یا سب کو بہتر سے بہتر ہر قسم کی شرور و فتن سے رہنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام حضرات کھانا کھا کر کے ہی جائیں، یہی کھانے کا بھی انتظام ہے. ایک بجے انشاءاللہ جماعت ہوگی، وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں.